ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات، امت مسلمہ کی فلاح و بہبود، ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عید الاضحیٰ کی نماز زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ادا کی۔ نماز عید کے بعد صدر مملکت نے شہریوں اور عمائدین سے عید ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ حمزہ شہباز اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی ان کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم نماز کی ادائیگی کے بعد شہریوں سے عید ملے۔ اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع شاہ فیصل مسجد میں ہوا۔ پشاور میں نماز عید کا بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ میں ہوا۔ لاہور، کراچی، کوئٹہ میں بھی نماز عید کے اجتماعات، فیصل آباد، ملتان سمیت شہر شہر نگر نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ 92 میڈیا گروپ کی جانب سے اہل وطن کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں مبارک۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید الاضحیٰ کے روح پرور اجتماعات۔ نماز عید کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد، ترقی، امن اور سلامتی کے لیے دعائیں۔ سعودی عرب میں مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ بھی جاری۔ حجاج کرام آج بڑے شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستوں میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک میں بھی آج عید قرباں ہے۔ دوسری طرف ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی۔ اسرائیلی رکاوٹوں کے باوجود مسلمانوں کی بڑی تعداد مسجد اقصیٰ پہنچی۔ غزہ میں سینکڑوں فلسطینیوں نے ملبے کے ڈھیر پر نماز عید ادا کی۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں جاری نسل کشی اور تباہی کے باوجود عید اجتماعات ہوئے۔ عراق کے مقدس شہر کربلا میں بھی نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلوچستان میں جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ فیلڈ مارشل کا یوب میں اگلے مورچوں کا دورہ، نماز عید ادا کی، شہداء کے درجات کی بلندی اور ملک کی امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔ ISPR کے مطابق جوانوں سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کا مقصد قوم کے حوصلے پست کرنا تھا۔ پاکستانی افواج اور قوم کا عزم غیر متزلزل ہے۔ افواج پاکستان اور عوام کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب کیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور مادر وطن کے دفاع میں جام شہادت نوش کرنے والے بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو دلی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی، اطاعت اور اثار کی یاد دلاتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ اختلافات بھلا کر محبت، برداشت اور قومی وحدت کو فروغ دیا جائے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے شہداء وطن کی قربانیوں کو قومی فخر قرار دیا۔ افواج پاکستان کے سربراہان کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا شہدائے پاکستان کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین۔ ISPR کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ افواج پاکستان وطن عزیز کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ قربانی کے بعد گھر گھر مزیدار پکوانوں کی مہک۔ جن لوگوں نے قربانی کر لی وہاں خواتین نے کچن کا محاذ سنبھال لیا۔ ملک بھر میں روایتی طور پر قربانی کے بعد کلیجی پکائی جاتی ہے، عزیز و اقارب اور اہل محلہ کو مدعو کیا جاتا ہے اور سب مل کر عید کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ لوگوں نے قربانی کے بعد خواتین کو شام کے وقت کڑاہی پکانے کا آرڈر دے دیا۔ گھروں میں بچوں کے بریانی بنانے کی فرمائشیں بھی زور پکڑ گئیں۔ رات کو دم پخت، باربیکیو، قورمے، پلاؤ اور دیگر مزیدار پکوان کھانے کا پلان تیار۔ سلامتی کونسل کی کوئٹہ میں ٹرین پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ حملے کو گھناؤنا، بزدلانہ اور قابل نفرت دہشت گرد اقدام قرار دے دیا گیا۔ سلامتی کونسل کا شہداء کے اہل خانہ، پاکستانی حکومت اور عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار۔
ترجمان سلامتی کونسل نے کہا کہ 24 مئی کو کوئٹہ میں ٹرین پر حملے میں 14 پاکستانی شہری شہید ہوئے، خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد حملے میں زخمی ہوئے۔ دہشت گردی اپنی تمام شکلوں میں عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ دہشت گرد حملے کے تمام ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ حملے کے منصوبہ ساز، سہولت کار، مالی معاونین اور سرپرستوں کا احتساب ضروری ہے۔ تمام ممالک دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ جنگ کے خاتمے کے لیے باوقار فریم ورک تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے مذاکرات کے راستے پر اپنے اخلاق اور عزم کو ثابت کر دیا۔ وقت آ گیا ہے کہ دوسرا فریق بھی اپنی آمادگی ظاہر کرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے فون پر رابطے میں گفتگو۔ کہا کہ ایران اسلامی ممالک کی طرف برادرانہ ہاتھ بڑھاتا ہے، قومی خود مختاری کے تحفظ میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائیں گے۔ امیر قطر کا ثالثی کی کوششوں اور تعمیری کردار جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی صدر کے عراق، عمان، ترکی، تاجکستان کے رہنماؤں سے رابطے۔ مصر، کرغزستان اور آذربائیجان کے رہنماؤں سے بھی بات چیت کی۔ ایرانی صدر نے مسلم سربراہان مملکت کو عید کی مبارکباد بھی پیش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاناما، کیوبا، کوسٹاریکا، آذربائیجان اور انڈونیشیا کے وزراء خارجہ کے ساتھ بیٹھک۔ پاکستان اور پاناما کے درمیان سیاسی و اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ آذربائیجان کے ساتھ ترجیحی تجارتی معاہدے اور ٹرانزٹ ٹریڈ فریم ورک سے اقتصادی فوائد بڑھانے پر اتفاق۔ توانائی اور LNG شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ انڈونیشیا، کیوبا اور کوسٹاریکا کے وزراء خارجہ کے ساتھ ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت اور افغانستان ہیں۔ بھارت نے سندھور کے نام سے دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے۔ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک کے لیے مشکل حالات تھے، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی دانش مندی سے حالات بہتر ہوئے۔ نیتن یاہو کے منصوبے کو ناکام بنایا۔ ایران سے پابندیاں ختم ہوں گی تو پاکستان میں بھی مہنگائی کم ہوگی۔ ایران جنگ کے باعث اقتصادی اور سیکیورٹی حالات کافی مشکل ہیں۔ عام آدمی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آئندہ بجٹ میں بھرپور ریلیف کی تیاری کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا چمن پھاٹک دھماکے سے متاثرہ علاقے کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے دھماکے کے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ میڈیا ٹاک میں کہا کہ دہشت گرد ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے خرچے پر PhD کرنے والے دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے میں ملوث ہے۔ بلوچ عوام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا ممکن ہی نہیں۔ کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہی رہے گا۔ جو بھی ترمیم آتی ہے پیپلز پارٹی سے مشاورت ہوتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی حیدرآباد میں میڈیا ٹاک۔ کہا کہ 28ویں ترمیم کا ابھی تک کوئی مسودہ نہیں آیا، سب ہوائی باتیں ہیں۔ یہ بھی کہا کہ منشیات کے خلاف سنجیدگی سے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ منشیات فروشی معاشرے میں زہر بیچ رہے ہیں۔ جہاں منشیات فروخت ہو رہی ہے عوام اس کی نشاندہی کریں۔ پانی PTI کی صحت اور ان کی فیملی کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ نفرت، انتقام اور تقسیم کی سیاست کسی کے مفاد میں نہیں۔ مرکزی صدر PTI چودھری پرویز الہی کی نماز عید الاضحیٰ کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ سیاسی استحکام، معاشی بحالی اور قومی یکجہتی وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکی ہے۔ ملک کو سیاسی اور معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے جمہوری روایات کو فروغ دینا ہوگا۔ وطن کے لیے جان دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سب کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیے۔
मोहम्मद चौधरी। अहले वतन को 92 न्यूज़ मीडिया ग्रुप की जानिब से ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं कि आइंदा माली साल का बजट हुकूमत ने मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में इजाफे का फैसला। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए 3 मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म काबीना की मुशावरत से तनख्वाहों में इजाफे का फैसला करेंगे। आइंदा बजट में कम से कम उजरत भी बढ़ाने का पर गौर जारी है। आपको बताएं कि आइंदा माली साल का बजट हुकूमत ने मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार करनी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए 3 मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म काबीना की मुशावरत से तनख्वाहों में इजाफे का फैसला करेंगे। आइंदा बजट में कम से कम उजरत भी बढ़ाने पर गौर जारी है। मज़ीद जानेंगे राना तारिक से। तारिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आइंदा माली साल का बजट है। हुकूमत ने मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो तैयार कर ली हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफे का असूली फैसला जो है वो कर लिया है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए 3 मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो तैयार की गई हैं। ज़राए का ये कहना है कि तजावीज़ बजट से कबल वफाकी काबीना इजलास में जो है वो पेश की जाएंगी। इसके अलावा जो बुनियादी तौर पर मुलाजमीन के लिए एडहाक अलाउंस की मद में तनख्वाहों और पेंशन में 5%, जबकि 7.5% और 10% इजाफे की 3 तजवीज़ जो है वो तैयार की गई हैं। जिस तक 4 एडहाक में से 1 एडहाक जो है वो बुनियादी तनख्वाह में जम कर दिया जाएगा। उसके बाद तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जाएगी। ग्रेड 1 से 16 तक के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस की भी तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की मजमूई तौर पर 4 एडहाक बगैर जम हुए इस वक्त जो है वो रनिंग पर चल रहे हैं। 2 वर्षों की औसत महंगाई की शरह की लिहाज से पेंशन में भी इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ने IMF से तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ में 5 से 10% तक कमी की भी दरख्वास्त कर दी है। हुकूमत ने आइंदा बजट से कबल मजमूई कौमी पैदावार के 2% के बराबर बुनियादी सरप्लस हासिल करने पर भी इत्तेफाक जो है वो कर लिया है। इसके अलावा हुकूमत ने बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत आइंदा बजट में जायदाद की खरीदो फरोख्त और बिल्ड होल्डिंग टैक्स में कमी की भी ख्वाह है। हुकूमत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से 72 अरब रुपए विंडफॉल मुनाफा वापस लेने पर भी गौर जो है वो शुरू कर दिया है। आइंदा माली साल की बजट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर जो है वो विंडफॉल गेन टैक्स जो है वो आयद किया जा सकता है। इससे हासिल होने वाली रकम को सार्फिन के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी, बिजली नरखों में रिलीफ और माली खसारा कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना तारिक अपडेट करने के लिए।